ہے، ہم کوئی جانور ہیں جس کی کوئی بنیاد، ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. ہمیں تو اس میں عزت ہے، ہم تو اس لباس میں سارے جہان میں پھرے، ہمیں ہر جگہ عزت ملی ہے. ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ اور یہ سوٹڈ بوٹڈ آگے آ جاؤ. ہر جگہ اللہ کے. ایک نوجوان ہمارا دوست فاضل بسیونی کھڑا ہوا اوکلاہوما میں، ایک لڑکی آ گئی، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہ یہ آپ کا لباس کیسا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کا ہے. کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اور مسلمان کیوں نہیں پہنتے؟ یہ اور مسلمان کیوں نہیں پہنتے؟ کہ ان کی کمی ہے. کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گے اسلام کے بارے میں؟ کھڑے کھڑے بات ہوئی اور لڑکی مسلمان ہو گئی. وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. کچھ دن کے بعد ایک لڑکی کا فون آتا ہے اس کو، تو نے میری دوست کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ اس کو چار دیواری میں بٹھا دیا، اس کی سوشل لائف کو کاٹ کے رکھ دیا. ان کا بہن کیا ہوا؟ ان کا ایک لڑکی تیرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی ہے اور یہی اسلام سکھاتا ہے کہ چار دیواری میں بٹھا دو. انہوں نے کہا اگر تو نے کچھ سمجھنا ہے تو میں بات کرتا ہوں، لڑنا ہے تو میرے پاس وقت کوئی نہیں. کہ نہیں میں سمجھنا چاہتی ہوں. ٹیلی فون پہ بات ہوئی، 5 منٹوں میں مسلمان ہو گئے. یہ کرتے اور شلوار اور پگڑی کی عظمت ہے. جو قوم اپنا لباس نہ پہن سکے وہ حکومت کی طلبگار کیسے بن گئی؟ وہ عزت کیوں چاہتے ہیں؟ وہ زمین پہ مقام کیوں چاہتے ہیں؟ جو اتنے اپنی سطح سے نیچے چلے جائیں. میں حیران ہوا، مجھے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایک لڑکے کا خط آیا، میں بھی وہیں کا پڑھا ہوں. کہا جی ادھر تشریف لائیں، یہاں تو وہ ظلم مچ رہا ہے کہ ایک لڑکا شلوار کرتا پہن کے آ گیا تو پروفیسر نے کہا یہ دہشت گردوں کا لباس ہے، کل سے پہن کے مت آنا. جس ملک کے باشندے یہاں تک پہنچ چکے ہوں، پڑھانے والوں کا یہ حال ہو، چوں کفر ازکا ببر خیزت کجا ماند مسلمانی. تو یہ نسل کہاں سے رہبری پائے گی؟ جب میر کارواں کا یہ حال ہو، پڑھانے والے ایسے اندھے ہوں تو نسل کا کیا قصور ہے؟ تو ہلاک ہو گئے.